قریش کا غیظ و غضب۔ اسلام کی آواز اٹھائے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا۔ پیارے نبی پیرووں کو لے کر اپنے گھر آ جاتے یا ارقم کے یہاں چلے جاتے، وہاں ان کو قرآن کی آیتیں سناتے۔ جو نوخواندہ ہوتے ان سے کئی کئی بار سنتے کہ خوب یاد ہو جائے، اور جو پڑھے لکھے ہوتے وہ آیتوں کو لکھ لیتے، پھر خود یاد کر لیتے، بال بچوں کو یاد کراتے، دوسرے نو مسلموں کو یاد کراتے۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا، مسلمان بڑھتے رہے، مگر مشرکین یوں ہی ہنسی مذاق میں ڈالتے رہے۔ یہ ایک خدائی طاقت ہے جس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ یہ باور کرنے کو بھی تیار نہ تھے۔ وہ سمجھتے رہے یہ تو دیوانے ہیں، ان دیوانوں سے کون الجھے۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ لوگ محمد کے پیچھے دیوانے ہیں، رو میں آ کر اپنا دین چھوڑ بیٹھے ہیں، مگر یہ ساتھ نبھنے والا نہیں۔ صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد یہ سب گرد کی طرح اڑ جائیں گے، دیر سویرے قومی ہی دین کی پناہ لیں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے، کچھ مشرک کعبے میں تھے، مورتیوں کو سجدے کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ سے یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ ان پر بڑا ترس آیا، دل میں خیال آیا اس کام سے روکا جائے، انہیں اس ذلت سے بچایا جائے۔ آپ نے فرمایا، قریش کے لوگوں، تم تو دادا ابراہیم کے دین سے بالکل ہی ہٹ گئے۔ تم ان بے حقیقت مورتیوں کو پوجتے ہو اور انہیں اللہ کا ساجد ٹھہراتے ہو۔ بتاؤ اللہ تم سے کتنا ناخوش ہوگا۔ مشرکوں کو یہ بات گرہ گزری، وہ کج بحثی پہ تل گئے اور بولے، ہم ان مورتیوں کو تھوڑی پوجتے ہیں، اصل میں تو ہمیں اللہ سے محبت ہے، اسی سے قریب ہونے کی تمنا ہے، یہ تو بس بیچ کا واسطہ ہیں۔ آپ نے کہا، اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری باتیں مانو، اللہ بھی تمہیں چاہنے لگے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے، ان میں کچھ اس انداز سے باتیں ہونے لگی۔ اس کی تو باتیں سنتے سنتے کلیجہ پک گیا، آخر کب تک برداشت کیا جائے۔ ہم چپ کیا رہے کہ یہ بالکل ہی ڈھیٹ ہو گیا، اتنا کہ ہماری عقلوں پر چوٹیں کرنے لگا، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کرنے لگا، اور ہمارے دیوتاؤں کو بھی نہیں بخشتا۔ اچھا تو اب ہم بالکل نہیں گوارا کریں گے، ایک دم نہیں کریں گے۔ سب اٹھ کر چل دیے، مگر آنکھیں سرخ تھی اور سینے کھول رہے تھے۔ جہاں دیکھیے آپ ہی موضوع گفتگو تھے، کوئی ستانے کے منصوبے بنا رہا تھا تو کوئی ڈرانے دھمکانے میں مصروف تھا۔ ابو طالب کی یہاں قریش کا وفد۔ سارے مشرک سردار سر جوڑ کر بیٹھے، وہ باہم مشورے کرنے لگے۔ محمد دیوتاؤں پر زیادتی کر رہا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ وہ ہمارے دین کو مٹانا چاہتا ہے، اس سے کیسے پیچھے چھڑایا جائے؟ محمد دیوتاؤں کی تحقیر کرتا ہے، ان دیوتاؤں کی جو ہمارے معبود ہیں، ہم سے پہلوں کے بھی معبود ہیں۔ کیا محمد ہمیں الو سمجھتا ہے جو مورتیوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دیتا ہے؟ ان مورتیوں کو جن کے لیے عرب کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، آ کر ان کو سجدے کرتے ہیں اور کعبے کی طرح ان کا طواف کرتے ہیں۔ کیا محمد چاہتا ہے سارا عرب ہم پر حلہ بول دے، یا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بائیکاٹ کر دے، ہمارے یہاں آنا جانا چھوڑ دے، کہ ساری تجارت ٹھپ پڑ جائے، ہم دانے دانے کو ترس جائیں؟ بہت دیر تک باتیں ہوتی رہی، پھر طے پایا کچھ لوگ ابو طالب کے پاس جائیں، ان سے بھتیجے کی شکایت کریں، ان سے کہیں آپ محمد کو منع کر دیجئے، وہ نہ ہم کو کچھ کہیں نہ ہمارے دیوتاؤں کو، نہ اس کو ہمارے دین سے کوئی سروکار رہے نہ ہم کو اس کے دین سے۔ قریش کے کچھ سردار ابو طالب کے پاس گئے، جانے والوں کے نام یہ تھے: حرب کا بیٹا ابو سفیان، ربیہ کا بیٹا عتبہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، وائل کا بیٹا عاص اور ہشام کا بیٹا عمرو۔ ہاں وہی عمرو جس کی کنیت ابو الحکم تھی اور جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سب ابو طالب کے پاس گئے اور اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے ان کی دلدہی کی، بڑی نرمی سے بات چیت کی اور سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ قریش کا دوسرا وفد۔ دن گزرتے رہے، پیارے نبی شرک و بت پرستی سے روکتے رہے اور تنہا اللہ کی عبادت پر ابھارتے رہے۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کا ایک جتھا ہو گیا۔ اب مشرک بہت گھبرائے، اگر محمد کامیاب ہو گیا، اس کا دین پھیل گیا، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا، تو پھر کیا بنے گا؟ تب تو ہماری شمت آ جائے گی، وطن عزیز ویران ہو جائے گا، ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ گول مول بات ٹھیک نہیں، اب کوئی دو ٹوک فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جانو دل سے ہمیں عزیز ہیں، ذرا بھتیجے کے معاملے میں انصاف کیجیے، اس سے کہیے ہمارے دیوتاؤں کو کچھ نہ کہیں، ہمارے دین میں عیب نہ نکالے، ہماری عقل و خرد پر حملے نہ کرے،
اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ نہ کہے۔ آپ اسے سمجھا دیجئے، ورنہ بیچ سے ہٹ جائیے، ہم خود ہی اس سے نپٹ لیں۔ آخر آپ بھی تو اس کی باتوں سے بیزار ہیں، آپ کو بھی چین مل جائے گا۔ ابو طالب سے کچھ بن نہ پڑا، مجبور ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ آپ آئے تو بولے، بھتیجے یہ قوم کے سردار آئے ہیں، انہیں تم سے شکایت ہے، یہ چاہتے ہیں تم ان کے دیوتاؤں کو کچھ نہ کہو، نہ یہ تم کو اور تمہارے خدا کو کچھ کہیں۔ آپ نے فرمایا، چچا جو چیز ان کے فائدے کی ہے کیا اس کی طرف بلانا چھوڑ دوں؟ ابو طالب نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ حضور نے جواب دیا، یہ لوگ زبان سے صرف ایک فقرہ کہہ دیں تو پورا عرب ان کا غلام ہو جائے، ساری دنیا ان کے قدموں میں آ جائے۔ ابو جہل زور سے چیخا، تیرے باپ کی قسم، کون سا فقرہ ہے وہ؟ اس جیسے 10 فقرے ہم سے سن لے۔ فرمایا، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، خدا کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، عزت و کامرانی آپ کے قدم چومے گی، خدا کی رحمتیں آپ پر سایہ فگن ہوں گی، دنیا میں بھی خوش رہیں گے، آخرت میں بھی نہال ہوں گے۔ یہ سنتے ہی سب تل ملا اٹھے، غصے سے چہرے سرخ ہو گئے، نفرت سے گردنیں پھر گئیں، اور وہ یہ کہتے ہوئے چل دیے، تیرے منہ میں خاک، دیکھ تیری کیسی مٹی پلیت کرتے ہیں ہم۔ مشرکین کی کچھ بحثیاں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تیزی سے پھیل رہی تھی، سماج کا عطر اور اس کا مکھن آپ کے گرد جمع ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شرک کے علمبردار بہت دل ملائے، دل پر سانپ لوٹنے لگے۔ خدا کی عبادت سراسر بتوں کی موت تھی، اسلام کی عزت کفر کے لیے سراپا ذلت تھی، اور مسلمانوں کی سربلندی کافروں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ کافر غصے سے بےتاب ہو گئے، بالکل آگ بگولا ہو گئے، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، اب اب ہم محمد کے لیے ننگی تلوار ہیں، جہاں پائیں گے ستائیں گے، جس طرح ہو سکے گا دل دکھائیں گے، جسم کو بھی زخمی کریں گے، روح کو بھی چھلنی کریں گے، اور اس کے دین کو مٹا کر چھوڑیں گے۔ انہوں نے اپنے شاعروں اور بدماشوں کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا، وہ آپ کو گالیاں دیتے، آپ پر تہمتیں لگاتے، اشعار میں آپ کی ہجو کرتے، لوگوں میں بدگمانیاں پھیلاتے، آپ کی عقل و نیت پر حملے کرتے۔ کوئی کہتا کہ جادوگر ہے، کوئی کہتا اس پر تو جادو کا اثر ہے، کوئی کہتا اس کو بس شہرت کی ہوس ہے۔ ایک دن کچھ مشرک سردار کعبے کے پاس جمع ہوئے اور آپ موضوع سخن بنے۔ ارے محمد تو کہتا ہے ہم لوگ مر جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے اور اپنے کیے کا حساب دیں گے، اچھے کاموں کا اچھا بدلہ پائیں گے، برے کاموں کا برا، اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، برے کام کریں گے تو جہنم میں جلیں گے۔ پھر انہوں نے سوچا ذرا محمد کو بلائیں، اس سے کچھ بحث کریں، اگر وہ اپنی باتوں میں سچا ہوگا تو دلیل دے گا، اور اگر جھوٹا ہوگا، محض دعویٰ ہی دعویٰ کرتا ہوگا تو ہم کو حق ہوگا جتنا چاہیں ستائیں، اور اس میں ہم بالکل معذور ہوں گے، نہ کسی کو ملامت کا حق ہوگا نہ باس پرس کا۔ انہوں نے آپ کی طرف ایک آدمی دوڑایا، آدمی آیا تو آپ کو کچھ امید ہوئی، آپ نے سوچا شاید حق ان کی سمجھ میں آ گیا، شاید اب وہ ایمان لے آئیں۔ یہ سوچ کر آپ بڑی تیزی سے ان کی طرف گئے، لیکن وہاں تو کچھ اور ہی رنگ تھا، وہاں تو وہی دلخراش باتیں تھیں، وہی ضد اور نفرت کی ادائیں تھیں۔ انہوں نے کہا، ہم تو جانتے نہیں، عرب میں کوئی ایسا آدمی ہوا ہو جس نے تمہاری طرح اپنی قوم کو تنگ کیا ہو، تم نے ہمارے دین میں عیب نکالا، ہمارے دیوتاؤں کو حقیر سمجھا، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہا، یہی کیا پوری قوم کو تتر بتر کر دیا۔ خود ہی بتاؤ کیا بات رہ گئی جو تم نے نہیں کی، لیکن سنو اب بھی ہم تم کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، دولت، عزت، شہرت سب کچھ دینے کے تیار ہیں۔ دولت کی تمنا ہو تو بتاؤ، تمہارے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیں گے، شہرت کی تمنا ہو تو بتاؤ، ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر کہیں دماغی مرض ہے یا سایہ ہو گیا ہے تو ہم تمہارے لیے اچھے سے اچھا علاج کا انتظام کریں، علاج تمہارا ہوگا، پیسہ ہمارا ہوگا۔ آپ کی عقل و نیت پر یہ کتنا زبردست حملہ تھا، آپ کو بہت ملال ہوا۔ فرمایا، مجھ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں، مجھ کو مال و دولت کی کوئی تمنا نہیں، شہرت یا بادشاہت کی بھی ہوس نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تم کو غفلت سے چونکا دوں، برائی کا انجام بتا دوں، نیکی کا نیک انجام سنا دوں،
اور چاہو تو رب سے ملا دو۔ ان باتوں کا کیا اثر ہوا؟ جاہلیت کی رگ اور پھڑک اٹھی، ان میں ایک غل مچ گیا، جو کچھ منہ میں آیا بکنے لگے، الٹے سیدھے مطالبات بھی کیے، بولے اگر سچ مچ اللہ کے رسول ہو اور اس نے تمہیں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے تو یہ مطالبے پورے کرو، پھر ہمیں یقین آئے گا اور ہم تمہاری باتیں مانیں گے۔ کسی نے کہا اپنے رب سے کہو ہمارے لیے ایک چشمہ رواں کر دے، چشمہ بھی ایسا جو زمزم سے زیادہ میٹھا ہو، اور جیسے شام و عراق میں نہریں بہتی ہیں ہمارے یہاں بھی بہنے لگیں۔ کسی نے کہا اگر نبی ہو تو اپنے رب سے کہو تم کو باغوں اور محلوں میں رکھے، سونے چاندی کے بہت سے خزانے دے دے تاکہ عیش کی زندگی گزرے۔ یہ کیا کہ ہماری طرح بازاروں میں مارے مارے پھرتے ہو، روزی کے پیچھے خون پسینہ ایک کرتے ہو۔ کسی نے کہا یمامہ میں ایک آدمی ہے، وہی تم کو یہ سب باتیں سکھاتا ہے، تو سن لو۔ ہم رحمان پر تو ایمان لانے سے رہے، ہمارے سامنے آسمان پر چڑھو اور وہاں سے ایک تحریر لاؤ جس کو ہم پڑھ بھی لیں۔ کسی نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہی کو ہم پوچھتے ہیں۔ اب اگر اللہ اور فرشتوں کو سامنے لا کھڑا کرو یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پہ گرا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں۔ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کیسی سزا اور کیسا عذاب ہے جس کی یہ دھمکیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغمبر کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ اللہ نے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تم کو اس سے بھی اچھی چیزیں دے دیں، چاہے تو ایسے باغ دے دے جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں، اور چاہے تو بہت سے محل دے دیں۔ ان لوگوں نے کہا محمد ہم نے تمہارے سامنے کتنی ہی باتیں رکھی لیکن تم نے ایک نہ سنی، تم سے کتنی ہی خواہشیں کی لیکن تم نے سب ٹھکرا دی۔ سن لو اب ہم معذور ہیں، اب ہمیں حق ہوگا تمہارے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں۔ یاد رکھو ہم تمہاری جان لے کے ہی چھوڑیں گے، اب یا تو تم رہو گے یا ہم۔